خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر کی غلامی سے نکالنے کے بعد کوئی سینا کے مقام پر خدا بزرگ موسیٰ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو 10 احکام دیتا ہے، جس میں دوسرا حکم یہ تھا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، کیونکہ قدیم زمانوں میں لوگ اپنے خداؤں کے لیے، اپنی دیوی دیوتاؤں کے لیے مختلف قسم کے بت بنایا کرتے تھے اور پھر یہ تصور کیا کرتے تھے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی نظریے کی ایک جھلک آج بھی ہمیں ہندوازم کے اندر نظر آتی ہے، جہاں پر ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اور پھر ان کے نام پر انہوں نے بت بنائے ہیں، اور پھر دنیا کو یہ تصور دیا ہے کہ ہمارا دیوتا یا ہماری دیوی اس بت کے اندر موجود ہے۔ لیکن جب آپ بائبل مقدس کا رخ کرتے ہیں تو آپ بخوبی طور پر اس بات کو جان جاتے ہیں کہ خدا نے سختی سے دوسرے حکم میں بنی اسرائیل قوم کو منع کر دیا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ در حقیقت خدا کسی بت میں سے دکھائی نہیں دینا چاہتا تھا، نہ کسی مورتی میں سے وہ دکھائی دینا چاہتا ہے، بلکہ وہ اس انسان میں سے دکھائی دینا چاہتا تھا جسے اس نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا تھا۔ اور پھر اسی صورت اور شبیہ کو گناہ کے باعث ابلیس نے بگاڑ دیا، اور یہ بگاڑ پھر اس قدر بڑھتا چلا گیا کہ خدا اور انسان دور ہوتے چلے گئے، اور پھر اسی دوری کو ختم کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے فدیہ دیا اور ہمیں ریڈیم کیا۔ اور یاد رکھیں کہ ہمیں ریڈیم ہی اس لیے کیا گیا ہے، ہماری مخلص ہی اس لیے کرائی گئی ہے تاکہ خدا اپنے روح کے وسیلہ سے مسلسل اور پرماننٹ ہمارے اندر رہے۔ اور اسی لیے پھر بزرگ پالوس پہلے کرنتھیوں 3 باب میں اس بات کو دوبارہ ہمارے لیے دہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ خدا کا مقدس کوئی مورتی نہیں ہے، خدا کا مقدس کوئی بت نہیں ہے، کوئی مندر نہیں ہے، بلکہ خدا کا مقدس آپ ہیں۔ اس لیے اس مقدس کی کیئر کرنا شروع کریں تاکہ خدا کا روح پرماننٹ آپ کے اندر سکونت کرے۔ تھینک یو سو مچ۔